بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی اصغر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تحریک لبیک پاکستان کے خلاف نیا جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا اور نام نہاد صحافی اور اینکر نے بغیر تحقیق کیے تحریک لبیک پاکستان پر الزام لگا دیا۔ اس ویڈیو میں ہم اسی کے متعلق بات کریں گے، مگر اس سے پہلے ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہماری مزید ویڈیوز کو بھی دیکھ سکیں۔ اور اگر ناظرین کرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔ تو ناظرین کرام، ابھی کل کی بات ہے کہ بہاول نگر میں تحریک لبیک پاکستان کے ایک کارکن کو شہید کر دیا گیا تھا، مگر ناظرین کرام، وہ نام نہاد صحافی اور تجزیہ کار جو بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح تحریک لبیک پاکستان پر تنقید کی جائے، ان کو نظر نہیں آیا کہ بلا وجہ تحریک لبیک کے کارکن کو شہید کر دیا گیا ہے اور کسی نے بھی تحریک لبیک کے حق میں آواز بلند نہیں کی۔ یعنی کہ ناظرین کرام، جب تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے تو ان لوگوں کو نظر نہیں آتا، جبکہ دوسری جانب یہ لوگ بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی موقع ملے تو ہم تحریک لبیک پاکستان اور حافظ سعد رضوی پر الزام لگائیں اور ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کریں۔ تو ناظرین کرام، ایک بار پھر یہی کام شروع ہو گیا ہے اور سوشل میڈیا پر تحریک لبیک پاکستان پر ایک جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، معاملہ یہ ہے کہ ایک یورپی ملک سے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، تو اس حوالے سے سورسز نے یہ خبر دی ہے کہ ان کا تعلق تحریک طالبان پاکستان یعنی کہ TTP سے ہے۔ مگر ناظرین کرام، ایک بڑے نیوز چینل نے بھی TTP کی بجائے تحریک لبیک پاکستان کا نام لیا اور کہا کہ تحریک لبیک کے لوگوں کو وہاں سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک خاتون اینکر اور صحافی ہیں، انہوں نے بھی یہی الزام تحریک لبیک پاکستان پر لگایا ہے اور ٹویٹ کی ہے کہ ایک یورپی ملک سے تحریک لبیک کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اب ناظرین کرام، جس ملک میں ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کی جانب سے کسی بھی تنظیم کا نام نہیں لیا گیا، مگر ناظرین کرام، وہاں پر سورسز نے یہ کلیم کیا ہے کہ ان لوگوں کا تعلق پاکستانی طالبان یعنی کہ TTP کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ ناظرین کرام، کسی نے بھی تحریک لبیک پاکستان کا نام نہیں لیا، مگر پاکستان میں کچھ صحافیوں نے بلا وجہ تحریک لبیک پاکستان کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے۔ حالانکہ ناظرین کرام، سب کے سامنے ہے کہ عمران خان کی حکومت میں تحریک لبیک پاکستان کے 40 کے قریب لوگوں کو شہید کیا گیا، مگر اس کے باوجود تحریک لبیک پاکستان نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا۔ اسی حوالے سے چند ہفتے پہلے تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے ایک انٹرویو دیا تھا اور وہاں پر بات کرتے ہوئے تحریک لبیک کے امیر نے کہا کہ کچھ لوگوں نے پورا زور لگایا کہ تحریک لبیک پاکستان آئین کے خلاف جا کر قانون کو ہاتھ میں لے، مگر تحریک لبیک پاکستان کی یہ پالیسی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان نہ ہی قانون کو ہاتھ میں لے گی اور نہ ہی تحریک لبیک پاکستان آئین کے خلاف کوئی کام کرے گی۔ یعنی کہ ناظرین کرام، تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی نے کہا کہ تحریک لبیک پاکستان کا اس قدر راستہ روکا گیا اور تحریک لبیک پاکستان پر اس قدر ظلم کیا گیا کہ تحریک لبیک والے قانون کو ہاتھ میں لے، مگر اس کے باوجود تحریک لبیک کے لوگ پرامن رہے اور ہم نے ہمیشہ ہی قانونی راستہ اختیار کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، جس یورپی ملک سے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اس کا تعلق تحریک لبیک پاکستان سے نہیں ہے، مگر اس کے باوجود ایک خاتون صحافی ٹویٹر پر جھوٹا پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ تو ناظرین کرام، اس کا ایک ہی حل ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کی لیگل ٹیم اس خاتون صحافی اور اینکر کے خلاف عدالت میں جائے اور اس کو نوٹس بھیجا جائے کہ اگر اس نے بغیر تحقیق کیے تحریک لبیک پاکستان پر اتنا بڑا الزام کیوں لگایا ہے
اور اسی طرح ناظرین کرام تحریک لبیک پاکستان کو اس نیوز چینل کو بھی قانونی نوٹس بھیجنا چاہیے اور ان سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ آپ نے بلا وجہ جو تحریک لبیک پاکستان کا نام لیا ہے اور سارے معاملے کو تحریک لبیک کے ساتھ جوڑا ہے تو اس کی وضاحت کریں اور اپنی جھوٹی خبر پر معافی مانگیں اور اپنے نیوز چینل پر یہ بات بتائیں کہ سارے معاملے سے تحریک لبیک پاکستان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ ناظرین کرام اگر اس بار تحریک لبیک پاکستان نے قانونی راستہ اختیار نہ کیا اور ایسے نام نہاد صحافیوں کو قانونی نوٹس نہ بھیجے تو ناظرین کرام آنے والے دنوں میں یہ لوگ ہر روز تحریک لبیک کے خلاف اسی طرح جھوٹا پروپیگنڈا کرتے رہیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔